حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جس میں ایک عام خاتون نے اپنے حق کے لیے اللہ کے حضور فریاد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد کو سنا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ زہار کے مسئلے سے متعلق ہے، جو اس زمانے میں طلاق کی ایک صورت سمجھی جاتی تھی۔ واقعہ کی تفصیل: حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ایک دن دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہا، انت علی کا ظہری امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو۔ اس زمانے میں ظہار کے الفاظ بولنا طلاق کے مشابہ سمجھا جاتا تھا اور عورت شوہر کے لیے حرام ہو جاتی تھی، مگر اس کے بعد نہ وہ عورت آزاد ہو کر دوسرا نکاح کر سکتی تھی اور نہ ہی شوہر اس سے رجوع کر سکتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اس بات سے بہت غمگین ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنی شکایت عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میری جوانی اور بچوں کے ساتھ زندگی بھر ساتھ گزارا، اب بڑھاپے میں مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں ان بچوں کو ان کے باپ کے پاس چھوڑ دوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر ساتھ لے جاؤں تو بھوکے مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی وحی نہ آنے کی وجہ سے خاموش رہے اور فرمایا، میں تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل ہونے تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہیں اور عرض کرتی رہیں، اللہم انی اشکو الیک، اے اللہ میں تجھ سے اپنی فریاد کر رہی ہوں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سورہ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ قرآن مجید میں واقعہ کا ذکر۔ سورہ المجادلہ۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظہار کے بارے میں واضح احکام نازل فرمائے۔ اگر کوئی ظہار کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے، غلام آزاد کرے اس وقت کے مطابق، اگر نہ کر سکے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ روایت: امام ابن ماجہ، امام احمد اور دیگر محدثین نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها۔ مسند احمد 26238، سنن ابن ماجہ 2063۔ سبق 8، اللہ تعالی بندوں کی فریاد سنتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی خاموش کیوں نہ ہو۔ 2،
خواتین کو اسلام نے ان کے حقوق دیے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حق دیا۔ 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں فرمایا، جو شریعت میں احتیاط اور علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 4، زہار جیسی جاہلانہ رسوم کو ختم کر کے اسلام نے ازدواجی زندگی کو تحفظ دیا۔